دونوں طرف سے ہمیں جنگی ماحول کی تیاریاں نظر آ رہی ہیں، وہیں آج پاکستان میں عدالتی محاذ پر بھی پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ پیش رفت اس لیے اہم ہے کہ یہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے ہوئی ہے۔ آزاد کشمیر میں تمام دینی مدارس 10 روز کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ آرمی چیف نے کل 2 ٹوک اعلان کیا تھا کہ جو بھی بھارت حرکت کرے گا اس کو ہم زبردست طریقے سے رسپانس دیں گے۔ یہ بات درست بھی ہے اور اس حوالے سے تیاریاں بھی جاری۔ ایک طرف جہاں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اور دونوں طرف سے ہمیں جنگی ماحول کی تیاریاں نظر آ رہی ہیں، وہیں آج پاکستان میں عدالتی محاذ پر بھی پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ پیش رفت اس لیے اہم ہے کہ یہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے ہوئی ہے۔ 2 روز قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجسٹرار نے جواب جمع کرایا تھا کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق جو سزاؤں کے خلاف اپیلیں یا درخواستیں ہیں وہ اپنی باری پر لگیں گی۔ رجسٹرار نے یہ واضح کیا تھا کہ سال 2025 کے دوران بانی پی ٹی آئی کی اپیل لگنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ بہت اہم خبر تھی۔ اس کا ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی نے جو ایک پیٹرن طے کر دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو درخواست آئی اپنی مرضی سے آپ نے لگا لی، ایک ترتیب سے چیزیں آئیں گی اور فیصلہ ہوگا۔ تو پورا سال بانی پی ٹی آئی کی ضمانت نہیں ہونی تھی۔ جب اس کیس کی سنوائی ہی نہیں ہونی تھی تو نہ کوئی ضمانت اور نہ ہی کوئی سزا کی کنفرمیشن، تو یہ ایک معاملہ تھا۔ آج ایسی پیش رفت ہوئی ہے جس نے یقیناً چونکا دیا ہے لوگوں کو۔ یہ ہوا ہے فیصلہ کہ اب 8 مئی کو 190 ملین پاؤنڈ میں جو بانی پی ٹی آئی کو سزا ہوئی ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اس کی سماعت کی جائے گی۔ یہ قائم مقام چیف جسٹس جو ہیں وہ کریں گے اور ڈی بی ہوگا یہ ان کے ساتھ۔ جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں اور دوسرے ان کے ساتھ جسٹس آصف صاحب ہوں گے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ آج ہی ہم نے دیکھا ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار سینیٹر اعجاز چودھری، جن کی وہ مشہور زمانہ آڈیو بھی پکڑی گئی تھی جس میں اپنے بیٹے سے وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا کیا، اور بتایا کہ سارا توڑ دیا، ہر چیز تباہ کر دیا ہے، کور کمانڈر اس میں یہ وہ کر دیا، سب بتایا انہوں نے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے ضمانت منظور کرتے ہوئے کہ اگر کیس اتنا ہی مضبوط تھا تو پھر آپ فوجی عدالت میں لے جاتے۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ باپ پارٹی جو حکومت کی اتحادی ہے اس کے متعلق ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ایک سینیٹر ہیں، پارٹی چھوٹی بڑی کی بات نہیں، بات جو ہوتی ہے کہ وہ جسٹر کیا دے رہے ہیں۔ ان کے ایک سینیٹر ہیں ہندو دنیش کمار، انہوں نے کل مطالبہ کیا ہے کہ جو ملک کے اندر صورتحال بن چکی ہے بھارت کے ساتھ سرحدی تناؤ کے حوالے سے، اس کے پیش نظر بانی پی ٹی آئی عمران خان کو رہا کیا جائے اور حکومت بڑے دل کا مظاہرہ کرے۔ یہ عجیب سی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 26 مئی کے مقدمات کے حوالے سے آج اسلام آباد میں جو لوگ ملوث تھے ہنگامہ آرائی کے اندر ان کو سزائیں ہوئی ہیں، اور ان سزاؤں کے اندر سزائیں کو کہ وہ مختصر ہیں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اعتراف جرم کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں قیادت نے کہا تھا کہ آپ جائیں اور جا کر ہنگامہ کریں۔ یہ قیادت پر الزام بھی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ صورتحال چل رہی ہے، دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ سرحدی صورتحال کیا ہے وہ کشیدہ ہے۔ آزاد کشمیر میں تمام دینی مدارس 10 روز کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ ان کے طلبہ کو اپنے گھروں میں جانے کا کہہ دیا گیا ہے۔ نیلم ویلی یعنی کہ جو ایل او سی کے قریب جتنا بھی ایریا ہے یہ سارا بند کر دیا گیا ہے۔ تمام ہوٹل مالکان، تمام ریسٹورنٹس مالکان، شادی ہال مالکان، ریسٹ ہاؤسز جتنے بھی ہیں وہاں سرکاری، انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ شارٹ نوٹس پر آپ کو اپنی یہ عمارتیں پاک فوج کے حوالے کرنا پڑیں گی۔ تو یہ اس حوالے سے یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ ایل او سی کے آس پاس پاکستان کی جانب بھی بھرپور جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ آرمی چیف نے کل 2 ٹوک اعلان کیا تھا کہ جو بھی بھارت حرکت کرے گا اس کو ہم زبردست طریقے سے رسپانس دیں گے۔ یہ بات درست بھی ہے اور اس حوالے سے تیاریاں بھی جاری۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح سے ہم تیاری کر رہے ہیں، آج انڈیا نے بھی اپنے جو جہاز ہیں وہ اتر پردیش میں جو ان کی ایک موٹر وے ہے وہاں پر اتارے، اور 3 طرح کے جنگی جہاز سے لڑاکا طیارے۔
تو ایسکلیشن کی فضا ہے. اس میں جو امریکہ کا بیان تازہ آیا ہے وہ اس حوالے سے غور طلب ہے کہ اس میں حملے کے یا کسی جھڑپ کے امکان کو سرے سے رد نہیں کیا گیا. اس میں کہا گیا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں، یعنی کہ امریکہ امید کرتا ہے کہ بھارت اس حوالے سے جو جواب دے گا وہ اس طرح کا نہیں ہوگا جس کے نتیجے میں بڑی جنگ پھیل جائے. اب آخر میں آپ کو 2 منٹ لوں گا، آپ ویڈیو دیکھتے جائیں اور ساتھ جو ہم سلائڈ دکھا رہے ہیں وہ بھی دیکھتے جائیں. پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ہمارے پاس ہیں ٹیکٹیکل بامبس. اگر خدا نخواستہ جنگ چھڑ گئی، یہ جس طرح نیوکلیر ہتھیار ہمارا ڈینجرس ہے، ہم نے اپنے دفاع کے لیے بنا رکھے ہیں، تو ان بموں کا معاملہ اس طریقے سے ہے کہ یہ محدود پیمانے پر تباہی کرتے ہیں. مثلا ہم نے کچھ اسپاٹ طے کر رکھے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ جو نیوکلیر ڈاکٹرائن ہے اس کے تحت 3 نکات ہیں. اگر بھارتی فوج آزاد کشمیر سمیت پاکستانی سرزمین کے کسی بھی ایک قابل ذکر حصہ پر قبضہ کر لیتی ہے تو پاکستان اپنے نیوکلیر ٹیکٹیکل ہتھیار استعمال کرے گا. دوم، اگر کراچی، لاہور یا کسی اور اہم شہر کی دہلیز تک بھارتی فوج داخل ہوتی ہے تو پاکستان ایٹمی ہتھیار استعمال کرے گا، جس کا ذکر حال ہی میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیہ میں بھی کیا گیا ہے. یہ پاکستان کی مسلمہ نیوکلیر ڈاکٹرائن ہے. اس طرح کی صورتحال میں یہ ہوگا کہ یہ جب ہتھیار استعمال کیے جائیں گے، ان کا سائز چھوٹا ہے، یہ ایک اور ان کے جو طابقہ اثرات ہے وہ زیادہ نہیں پھیلتے. وہ ایک مخصوص حصے کے اندر جہاں حملہ ور ہوں گے وہاں تباہی کریں گے اور ان کو اسرے سمیت نیست و نابود کریں گے. اللہ کرے کہ ایٹمی جنگ کا موقع نہ آئے، لیکن یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہمارے وزیر دفاع کھل کر کہہ چکے ہیں کہ نیوکلیر آپشن کو رد نہیں کیا جا سکتا. اور یہ طریقہ اصول ہے، جب جنگ شروع ہو جائے تو اس کے بعد معاملات کیا رخ اختیار کر لیں یہ کبھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا. تو اس حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں پیش نظر رکھ کے بھارت کو آگے بڑھنا ہوگا. لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ٹینشن کم ہو رہی ہے اور معاملات آسانی سے حل ہو جائیں گے، ابھی تک ایسی صورتحال نہیں ہے. دونوں جانب سے کیونکہ بھارت باز نہیں آ رہا اپنی ہٹ درمی سے اور کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. آخری بات وہ یہ کہ بھارتی فوج میں اکھاڑ پھاڑ کا سلسلہ جاری ہے. پہلے انہوں نے اپنا کور کمانڈر ہٹایا، یہ ان کی فوج کی ناکامی کی کھلی داستان ہے. پھر انہوں نے اپنا ایئر مارشل ہٹایا، وہ ہینڈل نہیں کر سکتا رافیل طیاروں کو، تو لیے کس لیے تھے آپ نے؟ اب یہ بھی خبر آئی ہے کہ انڈین آرمی کی جو ڈیفنس ایجنسی ہے اس کے سربراہ جنرل رانا کو بھی ہٹا دیا گیا ہے نالائکی کی بنیاد پر. تو بھائی اپنے نالائکی پر توجہ دیں، حملے پر توجہ دیں گے تو بڑا منہ تو جواب ملے گا. بہت شکریہ.